بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جس دین پہ ہمیں چلنا ہے، جس دین کے ساتھ ہماری کامیابی مشروط ہے، جس دین پر ہماری کامیابی موقوف ہے، جس دین پر ہماری کامیابی کا دنیا اور آخرت کے بننے کا دار و مدار ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے اور اس دین کا ایسا نام رکھا ہے کہ جس نام سے بھی ہمیں کوئی پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، اس کا نام اسلام رکھا، اور اسلام سلامتی سے ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، تم ایسی زندگی گزارو کہ سب سے تم کو سلامتی پہنچے، سب کو تم سے سلامتی پہنچے، کسی کو تم سے اذیت نہ ہو، کسی کو تم سے تکلیف نہ ہو، کسی کو تم سے پریشانی نہ ہو، سب کو تم سے راحت ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام اسی کا درس دیتا ہے، اسلام اسی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، سب سے زیادہ جس کی تاکید فرمائی ہے، سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے، وہ اوروں کے کام آنا، اوروں کی راحت کا باعث بننا، اور اوروں کا دل خوش کرنا، اوروں کی پریشانیاں دور کرنا، اوروں کے ساتھ اچھا رویہ برتنا، اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام کا وہ سبق ہے کہ جس پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی فرمائی ہیں، یعنی کچھ چیزوں پر ہمارے نبی اتنے تیش میں آ جاتے ہیں، ہمارے نبی اتنے تیش میں آ جاتے ہیں کہ اتنے تیش میں دوسرے غلط کاموں پہ آپ نہیں آتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ زیادہ تیش میں آتے ہیں، جو آپ کو زیادہ بری لگتی ہیں، جو آپ کو بہت ناپسند ہیں، اور اتنی ناپسند ہیں کہ ان کاموں کے کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے باہر نکال دیتے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کسی امتی کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان پکڑ کے اس کو باہر نکال دیں، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سب کو قریب کرنے والے ہیں، آپ تو پرایوں کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں، آپ تو دھتکارے ہوئوں کو قریب کرنے والے ہیں، آپ تو برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ جنہوں نے آپ سے توڑا، آپ نے ان سے ہی کبھی نہیں توڑا، آپ نے ہمیشہ ان کو جوڑا۔ جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، آپ نے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا، آپ نے ان کو بھی قریب کیا، سینے سے لگایا، ان کو بھی دعائیں دیں، اور ان کی دنیا بھی بنوا دی، آخرت بھی بنوا دی۔ یہ ہمارے نبی کا مزاج گرامی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مزاج کے پیش نظر آپ کے بارے میں یہ حکم فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، سراپا رحمت۔ یہاں لفظ بنتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِّلْعَالَمِينَ یا رحیمًا لِّلْعَالَمِينَ، یہ لفظ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس میں فاعل کا صیغہ، کسی صیغے صفت کا ذکر کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کے لیے مصدر کا صیغہ استعمال فرمایا، ہمارے نبی پر مصدر کا اطلاق فرمایا۔ اور مصدر کا اطلاق کسی ذات پر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر کوٹ کوٹ کے وہ چیز بھری ہوئی ہو۔ ایک آدمی منصف مزاج ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرتا ہے، اس کو کہیں گے عادل۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس سے عدل کے سوا کسی چیز کی توقع ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے، عدل کے سوا اس سے کسی چیز کی توقع نہیں، عدل کے سوا اس سے کسی چیز کا صادر ہونا ناممکن ہو گیا، تو کہیں گے یہ عادل نہیں، یہ عدل ہے، یہ عدل کرنے والا نہیں، یہ خود ہی عدل ہے۔ زید عدل، یعنی زید سراپا عدل ہے۔ کوئی حسین ہوتا ہے اس کو حسین کہتے ہیں، اور کوئی اتنا حسین ہوتا ہے کہتے ہیں یہ حسین نہیں، یہ خود حسن ہے، یہ مجسم حسن ہے۔ کوئی عالم ہے اسے عالم کہیں گے، اور کوئی اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کو دیکھنے سے بھی علم کھلتا ہے، اس کو دیکھنے سے بھی پتہ نہیں کتنی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے الجھے ہوئے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، تو اس کو عالم نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں علم آ رہا ہے، یہ سراپا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحم کرنے والا نہیں بنایا، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا دیا ہے۔ یعنی آپ سے رحم کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع ہی نہیں، رحم کے علاوہ کسی چیز کا صادر ہونا آپ سے ممکن ہی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، ہمارے نبی ایسے ہی تھے، ہمارے نبی بہت رحم دل تھے۔ غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ لہو لہاں تھے،
سر سے لے کے پاؤں تک خون ہی خون تھے، اتنا خون نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پاس گڑھا تھا اس میں گر گئے، نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے۔ صحابہ نے سمجھا اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی شہید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے، تو وہ شہید نہیں ہو سکتے، اور بھاگ بھی نہیں سکتے کہ میدان سے بھاگنا تو گناہ ہے، تو اللہ کے نبی گناہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی شہید بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے نبی کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، جبکہ آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب آپ کو ہوش آیا اور آپ لہو لہاں تھے، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے مبارک منہ میں خون جا رہا تھا، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے، تو کچھ صحابہ اکٹھے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ اب آپ ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے آپ کا یہ حشر کر دیا ہے، اب آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میں نے تو ان کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر، اور اس لیے معاف کر کہ یہ جانتے نہیں ہیں نا اصل میں، یعنی ہمارے نبی ان کا عذر بھی اللہ کو سنا رہے ہیں، عذر بھی پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر، اس لیے کہ یہ مجرم نہیں ہے، مجرم تو وہ ہوتا ہے جو جان کے کرے، یہ تو جانتے ہی نہیں بیچارے، تو آپ ان کو معاف کریں نا۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم نے تو آپ سے بد دعا کی درخواست کی، آپ نے ان کو بھی دعا دے دی۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا، میں لوگوں کو دعوت دینے اور سراپا رحمت بن کے دنیا میں آیا ہوں، تو میں بد دعائیں کیسے دوں کسی؟ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پہ ہمارے نبی اتنے تیش میں ہیں کہ ہمارے نبی کہتے ہیں نکل جاؤ میری امت سے، اور وہ کام ہے کہ جن میں اوروں کی دل آزاری ہے اور اوروں کا نقصان ہے۔ اپنی ذات سے کوئی کتنا ہی اپنا نقصان کرے، ہمارے نبی نے اس کو امت سے خارج نہیں کیا، اس کو خارج نہیں کیا، لیکن جو اوروں کو نقصان دے، اوروں کے لیے اذیت کا باعث بنے، اوروں کی دل آزاری کرے، اوروں کا حق کھائے، اوروں کے ساتھ زیادتیاں کرے، ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ باہر ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو اوروں کے ساتھ دو نمبریاں کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو اوروں سے فراڈ کرے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اصل اس کا ترجمہ ہے جو ملاوٹ کرے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، تو ملاوٹ بھی دھوکہ ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک آپ فرماتے ہیں من دعا الی عصبیۃ فلیس منا، من مات علی عصبیۃ فلیس منا، جو عصبیت پر مرتا ہے، جو عصبیت کا دائی بن کے رہتا ہے، یہ سب میری امت سے خارج ہے۔ عصبیت کہتے ہیں، عصبیت ہے اصابہ سے، اصابہ کہتے ہیں جماعت کو، اصابہ کہتے ہیں جماعت کو، عصبیت اصابہ سے ہے، یعنی اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنی زبان، اپنا فرقہ، اپنا دھڑا، اپنا ٹولہ، اپنا علاقہ، اس کو کہتے ہیں عصبیت۔ جو عصبیت کی دعوت دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ امت میں سے کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امت بنائی ہے یہ اپنی بڑی قربانیاں دے کے بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بلال کو لیا، ادھر سے صہیب کو لیا، ادھر سے بلال کو لیا، ادھر سے صہیب کو لیا، ادھر سے سلمان کو لیا،
اور ادھر سے بنو تیم سے ابو بکر کو لیا، بنو عدی سے عمر کو لیا، بنو امیہ سے عثمان کو لیا، بنو ہاشم میں سے علی کو لیا، پتہ نہیں کس کو کہاں، کسی کو کہاں سے لیا، اور ان سب کو ملا کے ایسا بنا دیا کہ گویا یہ ایک جسم ہے. اتنا جوڑ دیا آپس میں، اتنا آپس میں گہرا تعلق قائم کر دیا ان کا کہ یہ ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے میری قوم، میری پارٹی، میرا فرقہ، دیوبندی، بریلوی اور فلاں جماعت، سیاسی جماعتیں، سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، بروہی، سرائکی، سندھی، پنجابی، افغانی، ترکی، عربی، اجمی، جو یہ نعرے لگاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خارج ہے، ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ میری ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے. آج امت مسلمہ جو ساری دنیا میں پٹ رہی ہے اور ساری دنیا میں کٹ رہی ہے اور ساری دنیا میں امت مسلمہ پہ حالات ہیں، ان کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آج امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے، آج امت مسلمہ تقسیم ہے. ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں نے اپنے الگ الگ رخ بنائے ہوئے ہیں، اپنی الگ الگ ذہنیتیں لیے ہوئے ہیں، اپنے الگ الگ نظریے لیے ہوئے ہیں، اور کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہے، کوئی کسی کو اپنا نہیں سمجھتا، ہر ایک سمجھتا ہے یہ تو وہ ہے نا، یہ تو وہ ہے بھئی، ہم تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہے. امت مسلمہ میں سے کسی کو غیر سمجھنا، اپنے علاوہ کچھ اور سمجھنا، اس کو اپنا پرایا سمجھنا، یہ حرام ہے. بولیے کیا ہے؟ کسی مسلم کو پرایا سمجھنا حرام ہے، کسی مسلم کو حقیر سمجھنا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. آج امت مسلمہ اتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے جڑے گی، یہ کب جڑے گی، آخر یہ اس طرح کیسے تقسیم ہو کر زندگی گزاریں گے. آخر یہ جب تک یہ ایسے رہیں گے دین تو زندہ نہیں ہوگا، اسلام تو زندہ نہیں ہوگا، اسلام کو تو غلبہ نہیں ملے گا. اسلام کو غلبہ تو تب ملے گا جب امت مسلمہ آپس میں ایک ہو جائے گی، اس دن اسلام کو غلبہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آل عمران آیت نمبر 103. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے گناہوں سے بچاؤ. اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اور اتنا بچاؤ جتنا کہ حق ہے کہ بچانا چاہیے، اور نہ جیو نہ مرو مگر مسلمان بن کر. پھر آگے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مسلمانوں سارے کے سارے اللہ کی رسی کو کٹھے مل کر مضبوطی سے پکڑو. کٹھے، الگ الگ نہیں، ہر ایک اپنے گھر میں رسی لٹکا کے پکڑ رہا ہے، یہ مطلب نہیں. جمیعا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا، اور آپس میں تقسیم مت ہو، آپس میں فرقے مت بنو، آپس میں پارٹیاں مت بنو، آپس میں قومیں مت بنو،
آپس میں علاقے مت بنو، آپس میں پارٹیاں مت بنو، آپس میں جماعتیں اور دھڑے مت بنو، سب کے سب آپس میں ایک ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام سے فرماتے ہیں شکر کرو میں نے تمہیں آپس میں جوڑ دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو نا اس وقت کو جب تم آپس میں دست و گریباں ہوا کرتے تھے، آپس میں تمہاری سال ہر سال تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائیاں چلتی تھیں، جب تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میرے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ آپس میں لڑنا دوزخ ہے، آپس میں لڑنا دوزخ کا معنی ہے، آپس میں لڑنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تم آپس میں لڑتے تھے، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ تھی، تم دوزخ کے کنارے پہ تھے۔ اللہ نے تمہیں بتایا، اللہ نے تمہیں بچایا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا اور آپس میں بھائی بھائی کیے۔ آپس کا جوڑ، آپس کے اخلاق، آپس کا حسن سلوک، آپس میں ایک دوسرے سے اچھا رویہ برتنا، یہ اسلام کے احکام میں سے ایک بنیادی حکم ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا میں دین کے زندہ کرنے کے لیے کچھ اصول بنائے، کچھ بنیادی صفات کا انتخاب کیا۔ اگر یہ صفات کسی مسلمان میں آ جائیں تو اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس کو جان بھی دینی پڑی نا تو وہ دے دے گا، اگر اس کو اپنا گھر بار بھی دینا پڑا تو دے دے گا، اگر اس میں یہ صفات ہوں۔ 6 صفات جس کو 6 نمبر کہتے ہیں، ان میں دیکھیں مولانا الیاس صاحب نے اکرام مسلم کو بیچ میں رکھا ہے۔ اکرام مسلم کو کہاں رکھا ہے؟ سینٹر دیا ہے اس کو، اس وصف کو مولانا الیاس صاحب نے سینٹر دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ بیچ کی چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، سب سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے، اور بیچ میں کلی ہوتی ہے، اسی کے گرد چکی گھومتی ہے۔ اکرام کلی ہے، اخلاق کلی ہیں، آپس کا جوڑ کلی ہے، یہ کلی ہے، اس کے گرد نماز بھی گھومے گی، روزہ بھی گھومے گا، زکوٰۃ بھی گھومے گی، حج بھی گھومے گا، علم بھی گھومے گا، ذکر بھی گھومے گا، اخلاص بھی گھومے گا، تبلیغ بھی گھومے گی، تدریس بھی گھومے گی، ساری صفات گھومیں گی اگر بیچ میں کلی مضبوط ہے جو کہ اکرام۔ یہ اسلام کا وہ حکم ہے کہ جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، سب سے زیادہ نمایاں ہے اور سب سے زیادہ پرکشش ہے، سب سے زیادہ پرکشش ہے، جو چیز غیر مسلم کو گھائل کر دیتی ہے، جو چیز غیر مسلم کو اسلام سے متاثر کر دیتی ہے، وہ مسلمان کے اخلاق ہے۔ آج ہم مسلمان آپس میں ہی ایسے دست و گریباں ہیں، آپس میں ہی ایسے دست و گریباں ہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو بھی جائے تو وہ کہے گا جاؤں کہاں میں، بھئی کہاں جاؤں میں، کس طرف جاؤں، سنی بنوں، شیعہ بنوں، بریلوی بنوں، دیوبندی بنوں، مقلد بنوں، غیر مقلد بنوں، جاؤں تو کہاں جاؤں بھائی، اس سے تو میں پہلے ٹھیک تھا۔ آج امت مسلمہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ آپس میں ایک ہو، اور ایک ہونے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے تھے آپس میں محبتوں کا ماحول تب بنے گا جب ہر ایک کہے گا کہ میں چھوٹا ہوں باقی سارے اچھے ہیں، میں حقیر اور گھٹیا ہوں باقی سارے ہی اچھے ہیں۔ توڑ وہاں ہوتا ہے جب ہر ایک کہے میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی چلنی چاہیے،
وہاں توڑ ہوتا ہے. جہاں تواضع ہو، جہاں خاکساری ہو، جہاں اپنے آپ کو مٹانا ہو، جہاں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہو. ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا کیا فضائل مرحمت فرمائے تھے. ہمارے نبی کتنے عظیم الشان ہیں، ہمارے نبی کتنے بڑھیا ہیں، ہمارے نبی کتنے اعلیٰ اور بالا ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا عظیم الشان بنایا، اتنا عظیم الشان بنایا، اتنا عظیم الشان بنایا کہ ہمارے نبی جیسا نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بولیے، ہمارے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ واللہ لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. اللہ کی قسم، آپ جیسا کبھی زمانے میں نہیں آئے گا، اور آپ جیسا کبھی زمانے میں نہیں آیا، اور آپ جیسا کبھی زمانے میں آئے گا ہی نہیں. ایسے آپ جیسے اللہ بے مثل ہے، اللہ کے نبی بھی بے مثل ہے. جیسے اللہ بے نظیر ہے، ہمارے نبی بھی بے نظیر ہیں. جیسے اللہ کا کوئی ثانی نہیں، ایسے ہی ہمارے نبی کا بھی کوئی ثانی نہیں. جیسے اللہ عظیم الشان، ہمارے نبی بھی عظیم الشان. جیسے اللہ سب سے اچھے، ایسے ہی ہمارے نبی بھی سب سے اچھے. جیسے اللہ سب سے اوپر، ایسے ہی ہمارے نبی بھی مخلوق میں سب سے اوپر. اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا. لیکن آپ اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں تو ہمارے نبی کی سیرت میں اتنی تواضع ہے، اتنی تواضع ہے، اتنی خاکساری ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے نبی ہو کر اتنا اپنے آپ کو چھوٹا بنانا. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آپ کے چہرے انور پہ جب اس کی نظر پڑی نا تو اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ والوں کے چہروں پہ رعب ہوتا ہے، اللہ والوں کے چہروں پہ عجیب و غریب ایک دہشت ہوتی ہے، اور ایک جمال بھی ہوتا ہے. ان کو دیکھنے کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے، اور دہشت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے بولا بھی نہیں جاتا. جمال ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہی چلا جائے، اور جلال ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک ان سے بات ہی نہیں کر سکتا. تو یہ تو ولیوں کی بات ہے. تو اللہ کے نبی تو پھر اللہ کے نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے. تو وہ شخص جب ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ کے چہرے کو دیکھا تو وہ کانپنے لگ گیا. جب وہ کانپنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہون علیک نفسک، ڈرو نہیں، انما انا ابن امرأۃ من قریش، میں تو ایک قریشی عورت کا لڑکا ہوں، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں بھائی. ما انا بملک جبار انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید. ارے بھائی، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، ظالم بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو ایک قریش کی غریب عورت کا لڑکا ہوں جس کے پاس تازہ گوشت بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی غریب تھی، وہ سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی. اتنی ہمارے نبی میں تواضع، اتنا اپنے آپ کو چھوٹا کر. آپ علیہ السلام کا درجہ سارے نبیوں سے اونچا ہے، سارے نبیوں سے اونچا ہے. سارے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم کا ہے. ہمارے نبی کا درجہ حضرت ابراہیم سے بھی اونچا ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کی جو پرواز ہے وہ بھی 7ویں آسمان تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی پرواز کہاں تک ہے؟ 7ویں آسمان تک. ہمارے نبی جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کی پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، 7ویں پہ جہاں بیت معمور ہے، بیت اللہ کی طرح ایک گھر ہے اللہ کا، جس کا طواف کرتے ہیں فرشتے، جیسے یہاں انسان طواف کرتے ہیں وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کی پرواز بھی 7ویں آسمان تک. ہمارے نبی کی پرواز 7ویں آسمان سے بہت اوپر ہے.
7वें आसमान से भी ऊपर आप सिदरत المنتہا پہ پہنچے. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری پرواز یہیں تک ہے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں. چنانچہ انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا. اب آپ اکیلے رہ گئے. پھر آپ اکیلے سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، اوپر گئے، اوپر گئے، اوپر گئے اور اوپر گئے. اتنا اوپر گئے کہ عرش پر چڑھ گئے. کرسی پیچھے رہ گئی، عرش پیچھے رہ گیا. آپ اور آگے چلے گئے، اور آگے چلے گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ. یہ سارا معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سنایا ہے کہ ہمارے نبی جب عرش سے اوپر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کے سارے فاصلے ختم ہو گئے. اللہ اور نبی آمنے سامنے ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قاب قوسین کہتے ہیں جب دو کمانیں آپس میں ملائی جائیں تو بالکل فکس ہو جاتی ہیں، فاصلہ نہیں رہتا بیچ میں. دو کمانیں آپس میں ملائی جائیں تو فکس ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرا نبی بالکل ایسے آمنے سامنے ہو گئے تھے کہ فاصلے ہی ختم ہو گئے تھے. اتنی عظیم الشان حیثیت، اتنی عظیم الشان ہستی. لیکن آپ فرماتے تھے لا تقولوا انا خیر من یونس ابن متیٰ. تم یہ مت کہا کرو کہ میں حضرت یونس سے افضل ہوں، یہ مت کہا کرو. حالانکہ آپ حضرت یونس سے تو یقینی افضل ہیں. حضرت یونس علیہ السلام تو رسولوں میں بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں تم مجھے ان سے بھی افضل نہ کہو. اتنی تواضع. اور جب آپ سفر میں نکلتے، صحابہ ساتھ ہوتے تو آپ بھی ایسے ہی کام کر رہے ہوتے تھے جیسے صحابہ کر رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ سفر میں آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا تو اب کھانے کا انتظام کرنا تھا. تو آپ نے فرمایا بھی کھانا کون بنائے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا جی میں جانور ذبح کر لوں گا، مجھے جانور ذبح اچھا کرنا آتا ہے. آپ نے فرمایا تم ذبح کر لو. دوسرے نے کہا جی میں پکا لوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم پکا لو. پھر آپ نے فرمایا پکانے کے لیے تو آگ چاہیے نا، تو لکڑیاں میں خود چن کے لے آتا ہوں. اور آپ کو اگر یہ تجربہ ہوا ہو تو پکانے اور ذبح کرنے اور لکڑیاں چننے میں سب سے زیادہ نفس کش عمل جو ہے نا وہ لکڑیاں چننا ہے. اور یہ لکڑیاں کہاں چنی جا رہی ہیں؟ عرب کے ریگستان میں جہاں لکڑیاں ہوتی نہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ٹکڑا ادھر سے، ایک ٹکڑا ادھر سے، ایک ٹکڑا ادھر سے، پتہ نہیں کہاں سے ٹکڑے جمع کرنے پڑتے ہیں. چونکہ عرب میں درخت ہی نہیں ہے، درختوں کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، عرب میں درخت ہی نہیں ہے، تو بہت دور دور سے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانی پڑتی ہیں. یہ کام ہمارے نبی نے اپنے ذمے لیا. آپ جب تشریف لاتے تھے آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے کھڑے نہ ہوا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی تعظیم میں کھڑا ہونا ہی چھوڑ دیا. حالانکہ ہمارا دل بہت چاہتا تھا لیکن ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اس سے سرکار کو کراہت ہوگی، اس سے سرکار کو اذیت ہوگی. ایک دفعہ آپ بازار تشریف لے گئے تو ایک آدمی کپڑے بیچ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ ساتھ تھے. تو آپ نے ایک کپڑا اٹھایا، وہ شلوار تھی. آپ نے فرمایا یہ کتنے کا؟ کہا جی اتنے کا. تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ دکاندار سے ریٹ کم نہیں کرواتے تھے.
ہمارے پاکستانیوں کو یہ مرض ہے. ہماری جماعت گئی صومالیہ، تو جب وہ وہاں ہم پہنچے مرکز میں، تو مرکز والے مذاکرہ کرتے ہیں علاقے کے حوالے سے، بھئی یہاں یہ ماحول ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اور اتنے بجے باہر نہیں نکلنا. ہر علاقے کے اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں اس حساب سے. تو انہوں نے ہم سے مذاکرہ کیا. اس مذاکرے میں ایک بات پہ زور دیا، وہ یہ کہ بھئی دکاندار سے ریٹ کم نہیں کرانا. یہاں کے لوگ بہت شرمیلے ہیں، اگر تم نے ریٹ کم کرایا تو وہ مفت میں دے دے گا تمہیں. اچھا نہیں ہے پھر لوگوں سے مفت میں چیزیں لینا، اس لیے تم ریٹ کم نہ کرانا. لیکن ہمارے ساتھیوں کو جو بیماری لگی ہوئی تھی بچپن کی، تو وہ وہی کرتے تھے، لہٰذا مفت میں چیزیں لے آتے تھے. ہمارے نبی ریٹ کم نہیں کرواتے تھے. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، رحم اللہ امرأن سہل البیع و سہل الشراء و سہل التقاضی و سہل القضاء. اللہ رحم کرے اس شخص پر جب خریدے تو دکاندار کے ساتھ نرمی کرے. اتنا مجبور نہ کرے گا وہ بیچارہ خرید کی خریدی دے دے یا گھاٹے میں ہی دے دے، ایسے مجبور نہ کرے. سہل البیع و سہل الشراء. اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جب بیچے تو ذرا گاہک کی رعایت کرے. بیچنے میں بھی بیچنے والے کو گاہک کی رعایت کرنی چاہیے، اور خریدنے والے کو دکاندار کی رعایت کرنی چاہیے. بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والوں سے بھی ریٹ کم کرانے کی ان کی عادت پڑی ہوتی ہے، تو وہ ان سے بھی ریٹ کم کراتے ہیں. اب ایک چیز بک رہی ہے 20 روپے، اب 20 روپے آج کل تو بچہ بھی نہیں لیتا. اب کہتے ہیں نہیں 10 روپے کی دے دو. ایک دفعہ ہم یہاں حیدرآباد میں رکشے میں چڑھنے لگے، حافظ سرفراز صاحب ساتھ تھے. تو رکشے میں چڑھنے لگے تو میں نے اس سے کرایہ پوچھا. حافظ نے کہا نہیں کرایہ نہیں پوچھنا. میں نے کہا حافظ صاحب ایسے نہ کچھ زیادہ لے لے. کوئی بات نہیں، زیادہ لے لے گا تو زیادہ دے دیں گے، کیا بات ہے، یہ بیچارہ کیا کماتا ہوگا، غریب آدمی ہے. اگر ہم سے 100 روپے زیادہ لے لیے، اس کے گھر میں اگر بچوں کو کچھ کھانے کا مل جاتا ہے تو اس میں ہمیں کیا حرج ہے، ہم 100 روپے دینے سے غریب نہیں ہو جائیں گے. سہل البیع و سہل الشراء. لوگ فقیروں کو دے دیتے ہیں لیکن حلال کمانے والوں کو 2-4 روپے بڑھا کے نہیں دیتے. حالانکہ ہمیں سوال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، حلال کمانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ریٹ کم نہیں کراتے تھے. تو آپ نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ کہا جی اتنے کی. آپ نے جیب سے چاندی نکالی. اس زمانے میں سکے چاندی کے ہوتے تھے، آج کل تو کاغذ کے ہیں نا، چاندی کے. تو آپ نے اس کو دیا، تو اس نے جتنا لینا تھا اس نے ترازو میں رکھ کے ایک ٹکڑا اس سے توڑا، وہ رکھا. جب اس کا ریٹ پورا ہو گیا تو آپ نے کہا تھوڑی سی اور چاندی ڈال دو. زن ورجح، تھوڑی سی اور چاندی ڈالو. تو وہ ہکا بکا رہ گیا، یہ کیسا گاہک ہے جو کہہ رہا ہے اور پیسے لے لو مجھ سے. بھائی گاہک تو ریٹ کم کراتا ہے، وہ تو کہتا ہے مجھے کچھ واپس کرو، یہ تو کہہ رہے کہ نہیں اور پیسے لے لو. جبکہ میں تو اپنا وزن لے چکا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اور چاندی ڈال لو. تو وہ حیرت سے آپ کو تکنے لگ گیا کہ یہ کون ہے. تو جب وہ حیرت سے دیکھنے لگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تمہارے نبی ہیں، تم اس کو جانتے ہی نہیں. جب اس نے یہ سنا تو آ کے آپ سے چپک گیا. آپ علیہ السلام نے اسے ریٹ نہیں کم کروایا، وہ ریٹ دیا اور اس سے بلکہ مزید دیا. اب شلوار کا کیا وزن ہوگا، اس شلوار کو آپ نے اٹھایا. جب آپ نے اٹھایا تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں اٹھا لوں، آپ بڑے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بھائی جو جس چیز کا نفع اٹھائے اسی کو اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے. ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی سواری پہ سوار جا رہے تھے، تو اس نے آپ کو لفٹ دی کہ جی آپ میرے ساتھ چڑھ جائیں، آپ پیدل تشریف لے جا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چڑھ جائیں. تو اس نے کہا جی آگے آپ تشریف رکھیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں ورنہ میری آپ کی طرف پیٹھ ہوگی، آگے آپ بیٹھ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، جو سواری کا مالک ہو فرنٹ سیٹ کا زیادہ حقدار وہی ہے. تو وہ نیچے اتر گیا، کہنا میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں، آپ بیٹھ جائیں.
آپ نے فرمایا نہ تمہیں پیدل چلنا ہے، نہ تمہیں پیچھے بیٹھنا ہے، تم نے آگے بیٹھنا ہے، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی تواضع سے تعبیر ہے، اخلاق سے تعبیر ہے۔ یہ اخلاقی تو تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دیوانے ہو گئے، آپ کے دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے دشمن بھی آپ پہ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ یہ ہمارے نبی کے عالی اخلاق تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہ ہو، ہر ایک کو ہم سے راحت ہو۔ کسی سے نہ لڑیں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ آج آپ دیکھیے کہ کون سا گھر ہے جہاں لڑائیاں نہ ہوں۔ آپس کی لڑائی بے برکتی کا باعث ہے، آپس کی لڑائی مصیبتوں کا باعث ہے، آپس کی لڑائی اللہ پاک کے غضب کے اترنے کا باعث ہے۔ آپس کی لڑائی اتنی بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کی تعیین بتا دی تھی کہ اپنی امت کو بتاؤں کہ شب قدر کب ہوا کرے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہی مجھے بتایا تو میں اسی وقت نکلا کہ اپنی امت کو یہ پیغام سناؤں۔ لیکن جو ہی نکلا مسجد کی طرف آنے لگا تو راستے میں کہیں دو مسلمانوں کی آپس میں منہ ماری چل رہی تھی۔ کیا چل رہی تھی؟ ہاتھا پائی نہیں، کیا چل رہی تھی؟ ہاں، منہ ماری چھوٹی لڑائی ہے، ہاتھا پائی بڑی لڑائی ہے۔ چھوٹی لڑائی چل رہی تھی، منہ ماری چل رہی تھی، میں تو چل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دو مسلمانوں میں آپس میں جو میں تو چل رہی تھی، آپس میں جو منہ ماری چل رہی تھی، اس کی ایسی نحوست ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے شب قدر کی جو تعیین تھی وہ واپس لے لی۔ آپ سوچئے تو صحیح، دو مسلمانوں کی آپس کی منہ ماری اور ساری امت محروم ہو گئی شب قدر کی تعیین سے۔ اب اگر کسی کو شب قدر کی برکات حاصل کرنی ہے اسے 5 راتیں جاگنا پڑے گا، 21، 23، 25، 27، 29، ورنہ کیا ہوتا؟ ایک ہی جاگنی پڑتی۔ اب جو ہم جیسے گناہ گار ہیں 5 راتیں جاگنے کی ہمت ہی نہیں، لیکن اگر تعیین مل جاتی تو 1 رات مل جاتی تو سارے گناہ گار اس میں رو دھو کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا کرتے۔ لیکن امت کتنی مشکل میں پڑ گئی اور قیامت تک کے مسلمان مشکل میں پڑ گئے، اور وجہ کیا بنی؟ صرف 2 کی منہ ماری۔ جن گھروں میں سارا دن نوک جھوک چلتی ہو، جن گھروں میں روزانہ نوک جھوک چلتی ہو، آپس میں میں تو چلتی ہو، آپس میں بحث مباحثے چلتے ہوں، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہوں، غیبتیں ہوتی ہوں، نکتہ چینیاں ہوتی ہوں، تبصرے ہوتے ہوں، تنقید ہوتی ہو، ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے کا ماحول ہو، بتائیے اس گھر میں برکتیں ہوں گی؟ رحمتیں ہوں گی؟ اس گھر میں کیا حشر ہو؟ ہمارے بابا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں آپس میں توڑ ہوتا ہے اس کے مٹکے پانی سے بھرے ہوئے بھی ہوں تب بھی خشک ہو جاتے ہیں، بھرے مٹکے خشک ہو جاتے ہیں آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہر مسلمان کو امت کو جوڑنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کہ خود توڑ کا باعث نہ بنے، خود کسی سے کوئی گلہ نہ کرے، خود کسی سے کوئی شکوہ نہ کرے، خود کسی سے انتقام نہ لے، خود کسی کی دل آزاری نہ کرے، خود کسی کا دل نہ دکھائے، خود کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ کرے، سب کو عزت دے، سب کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کا ارشاد ہے کہ تواضع یہ ہے کہ جو بھی تمہیں ملے نا، جو بھی ملے کہو مجھ سے اچھا ہے۔ اگر آپ کی دن میں
200 آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، ان 200 کے 200 کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت یعنی اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کتے سے بھی اچھا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کتے سے بھی اعلیٰ نہیں سمجھنا۔ ہم تو اپنے سے زیادہ نیک لوگوں سے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھے ہوئے۔ سارے اچھے ہیں، برا ایک میں ہی ہوں۔ ساری خرابیاں مجھی میں ہیں، قصوروار تو میں ہوں، خطا کار تو میں ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر اپنے عیوب اتنے تلاش کرو کہ تمہیں اوروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ ایک عورت کے بچے ہیں زیادہ، بچے زیادہ ہیں، 10-12 بچے ہیں، خاوند ہے، سسر بھی بیمار ہے، ساس بھی بیمار ہے۔ اب بتائیں کتنوں کی خدمت اس کے ذمہ آئی ہوئی ہے؟ اب اگر اس کو آ کے محلے کی کوئی کہے کہ بہن میری روٹی پکا دیں گی آپ، وہ کہیں گی بہن مجھے تو سر کو جانے کی فرصت نہیں ہے، اتنی میں مصروف رہتی ہوں۔ 12 بچے ماشاءاللہ، خاوند، پھر بیمار ساس، بیمار سسر، ان کی خدمتوں سے تو مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں، میں آپ کی روٹی کیسے پکاؤں؟ اتنے عیوب اپنے ڈھونڈے جائیں، اتنے عیوب ڈھونڈے جائیں، اتنے عیوب ڈھونڈے جائیں کہ اوروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہ رہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک شعر ہندی زبان کا شعر ہے، ایک شعر بہت پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے، بہت سناتے تھے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن۔ دنیا کہتے ہیں اس کو جو روئی سے بنولے نکالتے ہیں، روئی سے بنولے، روئی ہوتی ہے نا، روئی کپاس، اس کے اندر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنولے، اس کو نکالنا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو مل میں بھیج کے اس کا دھاگا بنتا ہے، اس کا کپڑا بنتا ہے۔ تو بنولے نکالنا ضروری ہوتے ہیں۔ جس روئی سے بنولے نہیں نکلیں گے اس سے دھاگا نہیں بنے گا، دھاگا کیسے بنے گا اس سے؟ تو بنولے نکالنا یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے۔ تو ایک دنیا ہے جو بنولے نکالنے والا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بہت ساری روئی رکھی ہوئی ہے، بھری پڑی ہے بنولوں سے۔ اس کے سامنے ایک اور دنیا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی روئی میں بھی بنولے ہیں لیکن اس کی روئی میں تھوڑے بنولے ہیں۔ اب یہ بجائے اس کے کہ اپنے بنولے نکالے، اس کو کہہ رہا ہے وہ تمہارا بنولا، وہ تمہارا بنولا، وہ تمہارا بنولا۔ تو کہنے والا اس دنیا کو، جس کو اوروں کے بنولے نکالنے کی فکر لگی ہوئی ہے، اس کو کہہ رہا ہے دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن۔ تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ تو خود عیبوں سے بھرا پڑا ہے، تو اوروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے اپنے عیوب تو صاف کر۔ ناک بہ رہی ہے، دانت پیلے ہو رہے ہیں، آنکھوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے منہ نہیں دھویا، اور دوسرے کے کپڑے پہ مکھی بیٹھ رہی ہے تو کہہ رہا ہے بھائی مکھی تو ہٹاؤ، کتنے گندے ہو تم۔ بھائی ناک تو صاف کرو پھر بات کرو۔ اے ابو ذر، اپنے عیوب اتنے ڈھونڈ کہ تجھے اوروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنے عیوب ڈھونڈنے چھوڑ دیے، اوروں کو ڈانٹتے ہیں، اپنے آپ کو ڈانٹنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اکابر اپنے آپ کو ڈانٹا کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی ڈانٹنا سنت ہے صحابہ کی، اپنے آپ کو ڈانٹنا۔ کبھی سنا ہے آپ نے اپنے آپ کو ڈانٹنا؟
پاگل ہوتے ہیں جو ایک دوسرے اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، پاگل نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے دیکھا کہ اپنی زبان کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اپنی انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے اور کھینچ رہے ہیں باہر کی طرف۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، زبان کو کھینچ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے یہی ہے نا جو مجھے دوزخ میں لے جائے گی، اس لیے میں کھینچ کے اس کو نکال ہی رہا ہوں، بس مجھے نہیں چاہیے یہ زبان۔ یہ وہ ہیں جن کو جنت میں سب سے پہلے جانے کی بشارت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، کتنی بڑی ضمانت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ ہمیشہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے، بڑا موٹا کنکر رکھتے تھے ہمیشہ۔ کسی نے پوچھا منہ میں پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ کہتا کہ بولنے میں دشواری ہو، میں نہیں چاہتا کہ بولوں، میں چاہتا ہوں خاموش رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، حضرت علی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر رو رہے تھے۔ حضرت عمر رو رہے تھے تو یہ عجیب لگا، ایسا دلیر آدمی، ایسا دبنگ آدمی رو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ما یبکیک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، رو اس بات پہ رہا ہوں کہ لا ادری الی الجنت یذهب بی ام الی النار، پتہ نہیں اب مجھے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا یا جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اس پہ رو رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین آپ روئیں نہیں، میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی سے بہت دفعہ سنا ہے سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنتیوں کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ جائیں گے نا، یعنی 40 سے اوپر، 70 سے نیچے، 60 سے نیچے، 40 سے اوپر 60 سے نیچے جو لوگ جنت میں جائیں گے، ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ جو جوان جائیں گے، جو جوانی میں مر جاتے ہیں، ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے۔ جو 40 سے اوپر کے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو حضرت عمر کے آنسو ایک دم خشک ہو گئے، کہنے لگے علی قیامت کے دن آپ یہ کہہ دیں گے، اللہ کے سامنے کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے؟ جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ دیں گے تو اللہ اپنے نبی کے فرمان کی لاج رکھ کر میری بخشش کر دے گا، میرا کام بن جائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا عمر صرف میں نہیں کہوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اب یہ خدشات، خطرات اور یہ خوف، یہ اسی کو لاحق ہوگا نا جس کے سامنے اپنے عیوب ہوں گے، اور جو اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتا ہوگا، سبھی سے اچھا اور سبھی سے بہتر سمجھتا ہوگا، اس کو کبھی یہ خیال آئے گا؟ وہ تو کہے گا میں نے مرنا ہے پھر جنت میں جانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، تو بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت حذیفہ رونے لگ گئے، تو بیوی بھی رونے لگ گئیں۔ تو بیوی سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ رو رہے ہیں، آپ کے رونے کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا۔ فرمایا میں تو قرآن پاک کی ایک آیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، یہ اللہ کے ہاں طے ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب میں دوزخ سے گزر جاؤں گا یا وہیں گر کے دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ حضرت حذیفہ اتنے بڑے صحابی، ہمارے نبی کے رازدار، ہمارے نبی اپنے دل کی باتیں ان سے شیئر کیا کرتے تھے، جو باتیں
کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی تھیں، وہ ان سے شیئر کرتے تھے. اتنے ہمارے نبی کے قریب تھے، لیکن ابھی بھی ان کو یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں جہنم سے بچ سکوں گا یا میں جہنم میں گر جاؤں گا. یہ وہی ہوگا نا جس کے سامنے اپنی حقیقت ہوگی، جو اپنے آپ کو اوروں سے گھٹیا اور گنہگار اور عیوب سے بھرا ہوا سمجھے گا، وہی ہوگا. اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ ایسی زندگی گزاریں کہ جس سے بجائے توڑ کی فضا بننے کے جوڑ کی فضا بنے، نفرتوں کی فضا بننے کے محبتوں کی فضا بنے. گھروں میں، علاقوں میں، اداروں میں، جہاں بھی محبتوں کی فضا، جوڑ کی فضا، اخلاق کی فضا، اچھے سلوک کی فضا. ہر ایک کو عزت دیں، ہر ایک کو اچھے نام سے پکاریں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو تو سے بات کریں. اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں آپ کسی کا نام بگاڑ کے اس کو پکاریں، عزت سے پکاریں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی صاحب لگاتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ بھی صاحب. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جوڑ والی طبیعت عطا فرمائے، جوڑ والا مزاج عطا فرمائے، اپنے نبی والے عالی اخلاق عطا فرمائے، ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت انس نے 10 برس 8 سال کے تھے کہ والدہ نے ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیا. جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مختلف لوگ آپ کے پاس مختلف ہدیے، تحفے، تحائف لانا شروع ہوئے. کوئی کچھ لا رہا تھا، کوئی کچھ لا رہا تھا. حضرت سلیم بیوہ عورت تھیں، غریب عورت تھیں، ہمارے نبی کے پاس آئیں. یا رسول اللہ، میں بیوہ ہوں، خاوند میرا چلا گیا ہے، میں تنہا ہوں، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے. میرے پاس بھی کوئی کمانے والا ہوتا تو میں بھی آپ کو بہت اچھے اچھے ہدیے دیتی، لیکن میں ایسے ہدیے آپ کو نہیں دے سکتی. میرے پاس سب سے پیاری چیز میرا یہ بیٹا انس ہے، میں آپ کی محبت میں اس کو آپ کو ہدیے میں پیش کرتی ہوں. 8 سال عمر تھی اس وقت، اور وہ ہمارے نبی کے ساتھ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، انتقال تک ہمارے نبی کے ساتھ یوں رہے. بیٹا ہاتھ رکھو، شیطان چلا جاتا ہے اندر. اور آپ کو ان سے بہت محبت تھی، اور آپ ان سے اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو یاد کر کر کے ساری زندگی روتے رہتے تھے. 120 برس عمر ہوئی ان کی. جب انتقال ہوا ہمارے نبی کا تو 18 برس عمر تھی. ان کے بعد بھی کتنا جیے، آپ علیہ السلام کے بعد بھی کتنا جیے. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان سے رویہ رہا نا، اس رویے کو یاد کر کے روتے رہتے تھے. اتنے چھوٹے کے ساتھ ایسا رویہ جو آج ہم بڑوں کے ساتھ بھی نہیں رکھتے. ہمارا آج رویہ بڑوں کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے نبی کا حضرت انس کے ساتھ تھا، جو کہ خادم تھے، ملازم تھے، خادم تھے، خدمت گزار تھے، اور اتنے چھوٹے سے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 برس اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے. اور چھوٹا بچہ سارے کام سیدھے کرتا ہے کیا؟ ٹیڑھے کام نہیں ہوتے اس سے، الٹے سیدھے کام نہیں ہوتے ان سے، ہوتے ہیں. لیکن حضرت انس کہتے ہیں ساری زندگی 10 برس میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے. اللہ کے نبی نے 10 برس میں مجھے کبھی بھی 2 جملے نہیں فرمائے، کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا. یہ 2 لفظ مجھے ساری زندگی نہیں فرمائے. ہلا فعلت، لم فعلت، کیوں نہیں کیا. وہ کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا. آپ نے کبھی نہیں کہا کیوں نہیں کیا بھائی. اور ایک کام نہیں کرنا چاہیے تھا مگر مجھ سے ہو گیا، کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں کیا. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر تھا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا انس تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ، یہ کام کر کے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی حضور کا
کی محبت کی وجہ سے لاڈ کی کیفیت تھی، تو میں نے کہا میں نہیں جاتا، نہیں جاؤں گا میں، واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں گھر سے نکل گیا اور جا کے گلی میں کھیلنے لگ گیا، گلی میں جا کے کھیلنے لگ گیا۔ کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں نے محسوس کیا کہ مجھے میرے پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے میری آنکھیں بند کر لیں، جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں نا، آنکھیں بند کر لیتے ہیں پیچھے سے ہتھیلیوں سے، میری آنکھیں پکڑ لیں کسی نے۔ کہتے ہیں میں نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، میں نے جھٹکا دے کے جو چھڑایا تو وہ حضور تھے اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اے میرے چھوٹے انس تم گئے نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا حضور ابھی جاتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم اپنے نبی جیسا مزاج بنانے کی کوشش کریں، اپنے نبی والے عالی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ نسخہ اکسیر ہے جو آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے، آپس کے توڑ کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسی برکتیں ہیں اس کی کچھ نہ پوچھو۔ تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا یا بنیہ، آپ ہمیشہ یا غلام فرماتے تھے، چھوٹی عمر کے بچوں کو یا غلام فرماتے تھے، لڑکے۔ حضرت انس واحد وہ شخص ہیں جو بیٹے نہیں تھے لیکن آپ نے انہیں یا بنیہ فرمایا، اور کسی کو آپ نے یا بنیہ نہیں فرمایا۔ یا بنیہ، میرے چھوٹے بچے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیرا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تو ایسے ضرور کرنا، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہر ایک کے لیے دل کو صاف رکھنے والا جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ سب بتائیے۔ اب اس میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، حضور کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اس شاک کے لیے اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس شاک کے لیے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس شاک تو کہتے ہیں حور ہو نہ ہو، قصور ہو نہ ہو، شہد دودھ کی نہریں ہو نہ ہو، حضور ضرور ہو۔ حضور نہ ہو تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا؟ مزہ تو اسی جنت میں ہے جس میں حضور کا دیدار ہو، حضور سے ملاقات ہو، حضور کے پاس آنا جانا ہو، مزہ تو اسی جنت میں ہے۔ تو جس کا دل سب کے لیے صاف ہوگا نا، وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے عورتیں اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کریں، مرد اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کریں۔ سارے اچھے ہیں بھائی، کوئی میرا پرایا نہیں ہے، سارے میرے ہیں۔ یہ چاہے کوئی کیسا بھی ہے، وہ میرا ہے، وہ پرایا نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارا غیر نہیں ہے۔ کوئی مسلم ہمارا غیر نہیں، سارے مسلم ہمارے ہیں، چاہے وہ گناہ گار ہیں تب بھی ہمارے ہیں، چاہے کوئی اور فرقہ ہے تب بھی ہمارے ہیں، چاہے کوئی اور پارٹی ہے تب بھی ہمارے ہیں، چاہے کوئی اور زبان ہے تب بھی ہمارے ہیں، چاہے کوئی اور علاقہ ہے تو بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، سارے ہمارے ہیں۔ تو بھئی سارے مسلمانوں کو اپنا سمجھیں گے نا، ہر ایک سے محبت کریں گے نا، اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھیں گے نا۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، خط لکھتے ہیں نا، خط میں آخر میں اپنا نام لکھتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، نیچے اپنا نام لکھتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ اپنی تحریر کے آخر میں جو الفاظ لکھتے تھے نا، وہ عجیب ہیں۔ ہمیشہ جب اپنا نام لکھتے تھے نا احمد علی، تو اس کے ساتھ لکھتے تھے احقر الانام، مخلوق میں سب سے زیادہ حقیر احمد علی۔ اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ والے
بناوٹ سے کام نہیں لیتے. اللہ والوں کی زبان پہ بھی وہ ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کے قلم کی نوک پہ بھی وہی ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے. افقر الانام، مخلوق میں، انسانوں میں بھی نہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ حقیر احمد علی. اور ہمارے ایک اور بزرگ تھے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ. وہ جب تحریر لکھتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ننگے اسلاف حسین احمد. ننگے اسلاف یعنی پہلے بزرگوں کے لیے باعث اور پگڑی، کرتا اور داڑھی، روپ تو ہے بزرگوں والا، لیکن حقیقت میں ہم بزرگ نہیں، ہم بزرگوں کے لیے باعث اور ہیں. یہ وہ لکھا کرتے تھے. تو یہ صرف ان کی نوک قلم پر نہیں ہوتا تھا، ان کے دل میں بھی یہی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اوروں سے کم سمجھیں، اپنے آپ کو اوروں سے حقیر سمجھیں، سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں، کسی سے تعلق نہ توڑیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی خاموش دعوت ہے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کریں گے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے شروع میں 2 باتیں فرمائی ہیں جو کہ آپس میں جوڑ کا ذریعہ ہیں. ان میں سے ایک ہے تقوی، یعنی گناہوں سے بچنا، اور دوسری ہے اپنے آپ کو مسلم سمجھنا. بس اس سے زیادہ نہ سمجھنا اپنے آپ کو، میں مسلم ہوں. یہ 2 باتیں ایسی ہیں اگر یہ 2 کسی معاشرے میں ہوں تو پھر اس میں توڑ نہیں ہوتا. یہ جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں یہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ما تحاب اثنان فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما. 2 شخصوں کا آپس میں بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، اچانک آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس شکل ہی نہیں دیکھتے دوسرے کی، توڑ ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو توڑ ہوا نا، یہ ان میں سے کسی ایک سے کوئی گناہ ہوا اس کی سزا کی وجہ سے ہی ہوا. یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے. ہمیشہ محبتیں نفرتوں میں اور جوڑ توڑ میں تبدیل ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے. اس لیے اللہ پہلے ہی فرما رہے ہیں گناہ کرنا چھوڑ دو تو جوڑ ہو جائے گا. اور دوسری چیز اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھنا، یہ سبب بنتا ہے آپس میں لڑائی کا. اپنے آپ کو ایک سمپل مسلم سمجھیں. میں مسلمان ہوں، عام سا مسلمان ہوں میں. اپنے آپ کو مسلم سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہمارے معاشرے میں آپس کی لڑائیاں، آپس کی نفرتیں یہ ختم ہو جائیں اور سارے مسلمان آپس میں ایک بن کر رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چند اعمال ہیں، اگر ہم اس کی پابندی کریں تو اس سے ہمیں روحانی طور پر ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور زندگی گناہوں سے پاک ہو کر تقوی سے مزین ہو جائے گی. یہ اعمال بہت آسان ہیں، توجہ سے سن لیجئے اور اس کو شروع کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کرنے سے فائدہ ہوگا. ان میں سے پہلا عمل روزانہ استغفار اور درود شریف. 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام. استغفار کوئی ورد نہیں ہے جس کی گنتی پوری کرنی ہے. استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے، تو معافی کے انداز میں مانگنی چاہیے. اور درود شریف کوئی ورد نہیں ہے جس کی گنتی پوری کرنی ہے، بلکہ درود شریف کسی کی محبت سے مغلوب ہو کر دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعائیں کرنے کا نام درود ہے. اپنے نبی کے احسانات کو یاد کر کے، اپنے نبی کی محبت میں مغلوب ہو کر اپنے نبی کے لیے دعائیں کرنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ ہمارے آقا پر رحمتیں نازل فرما، ان کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں. یہ درود ہے.
اس کیفیت سے درود پڑھنا، یہ ہے ایک عمل، استغفار درود شریف صبح شام 100 دفعہ۔ دوسرا عمل روزانہ قرآن مجید کی دھیان توجہ سے تلاوت کرنا، جتنی سہولت سے کر سکیں، 1 پارہ، آدھا پارہ، 4 رکوع، 2 رکوع، جتنا کر سکیں، لیکن قرآن کو روزانہ ٹائم دیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ قرآن میں پڑھیں، موبائل میں پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن میں پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ روحانی تسکین ہوگی۔ یہ ہو گئے 2 کام۔ اور اگر کسی نے قرآن ناظرہ پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ 15-20 منٹ کسی صحیح پڑھانے والے کو دے دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے جہاں بھی ہوں اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھیں، دل اللہ سے کبھی غافل نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر وقت اس دھیان میں رہنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا لازمی وصف ہے، صحابہ کا لازمی وصف ہے کہ وہ دکان پہ بھی ہیں، دل اللہ سے غافل نہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کی ہم مشق کریں۔ اور چوتھا کام وہ ہے کچھ دیر ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور یہ جو دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے نا، دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں اس کے بارے میں کئی روایات نقل کی ہیں، اس کے فضائل میں، اور فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے 1 گھڑی کا مراقبہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایسے یاد کرنا کہ زبان بھی نہ ہلے، بس دل میں اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ ہمیں روزانہ تھوڑی دیر کرنا چاہیے، تھوڑی دیر روزانہ کرنا چاہیے، چاہے 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، 8-10 منٹ کر لیں، لیکن یہ ایک وقت میں نہ کریں بلکہ کئی وقتوں میں کریں، صبح بھی کریں، دوپہر بھی کریں، شام بھی کریں، رات بھی کریں، دن میں 4-5 دفعہ کریں، تھوڑی دیر 5-10 منٹ کے لیے، لیکن یہ ضرور کیا کریں۔ اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا، دل میں آپ کو اللہ کی محبت محسوس ہوگی اور زندگی گناہوں سے پاک ہوگی۔ بہت سا ہمارا دیندار طبقہ ہے جو گناہوں سے تنگ آیا ہوا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹ بھی نہیں رہے، نیت بھی ہے، چھوڑنے کا ارادہ بھی ہے، لیکن چھوٹ ہی نہیں رہے۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ تنہائی کے گناہ چھڑوانے میں اکسیر ہے، کر کے دیکھیے۔ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے لا تعلق ہو کے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، دل پہ توجہ رکھیں، جہاں دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے وہاں پہ توجہ رکھیں، اور صرف یہ تصور اور گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے، میرے دل کے اندر اتر رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ صرف اس گمان سے بیٹھنا، زبان سے نہیں کہنا، اس گمان میں بیٹھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ جب ہم اس گمان سے بیٹھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کا نور آنا شروع ہو جائے گا اور دل اللہ کو یاد کرنے لگ جائے گا۔ بس یہ 4 کام ہیں کرنے کے: استغفار درود شریف صبح شام 100 دفعہ، تلاوت، چلتے پھرتے دل میں اللہ کی یاد، اور کچھ دیر چند منٹوں کے لیے مراقبہ۔ سب سے آسان یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، بھائی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو 5-7 منٹ مراقبہ کر لیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ عمل بہت کیا ہے، ہمارے مشائخ 10-10 12-12 14 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مولانا الیاس صاحب صبح سے لے کے ظہر تک مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے کسی کام میں حرج نہیں ہوگا۔ اگر آپ دکاندار ہیں آپ کو دکان میں حرج نہیں ہوگا، ملازم ہیں تو ملازمت میں حرج نہیں ہوگا، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ کے دعوت کے کام میں حرج نہیں ہوگا، آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں آپ کی تدریس میں فرق نہیں پڑے گا، آپ طالب علم ہیں آپ کے علم میں فرق نہیں پڑے گا، آپ کے اسباق میں فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا مختصر سا کام ہے، لیکن آپ کریں گے تو آپ کو چند دن میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوگی۔ تو یہ 4 کام پابندی سے کریں گے انشاءاللہ۔ 2 باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، ایک تو زبان کا پرہیز، ایک نظر کا پرہیز۔ زبان کا پرہیز یہ ہے کہ بلا ضرورت بولنے سے بچیں، اور نظر کا پرہیز یہ ہے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔
انشاءاللہ اس کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم چند منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں۔ آپ سارے بھائی ساری دنیا سے لا تعلق ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، ساری توجہ اپنے دل پر رکھیں اور اس بات کا تصور اور یقین اور گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیاں نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیاں نہیں چھوڑا۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز اور مسکین